ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ڈالر دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں آج زبردست مندی دیکھی گئی. بجلی پہ ہمارے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور اب یہ باز گشت ہے کہ پیٹرول بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے. اپنی معاشی پریشانیوں پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. پہلے ذکر کرتے ہیں کچھ سیکیورٹی چیلنجز کا. طالبان کو افغانستان میں آئے 2 سال ہونے والے ہیں. اس عرصے میں ہو چکے ہیں. اس عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکی افواج وہاں سے نکلیں تو پیچھے ظاہر ہے کہ کافی تباہی بربادی چھوڑ گئیں اور ساتھ ہی کوئی 7 ارب ڈالر کا اسلحہ بھی. ہم نے اس کا نتیجہ یہ بھگتا ہے پچھلے 2 سال میں کہ ہمارے ہاں کراس بارڈر اٹیکس بڑھ گئے ہیں. آج ایک تازہ ترین جو افسوسناک خبر آئی ہے وہ بنو کے علاقے میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 9 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق یہ ایک موٹر سائیکل سوار تھا جس نے ایک فوجی قافلے سے خود کو ٹکرا دیا. جانی خیل کے علاقے میں فوج کا سرچ آپریشن جاری ہے. یہ تو ہوا آج کا یہ واقعہ، لیکن تواتر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں بلوچستان میں یہ حملے بڑھ رہے ہیں اور جو حملہ آور ہیں وہ جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں یہ جو آج کا حملہ ہے اس سے قطع نظر 22 اگست کو کچھ ہی دن پہلے جنوبی وزیرستان میں کم و بیش بنو سے جڑا ہوا علاقہ ہے، وہاں پہ 6 فوجی شہید ہوئے تھے دہشت گردوں کے اٹیک میں. پھر جولائی میں بلوچستان کا جو علاقہ ہے جوب اور سوئی کے جو ایریاز ہیں ان کے حملوں میں مجموعی طور پہ 12 فوجی شہید ہوئے تھے. اور فروری میں مکران کا جو علاقہ ہے کیچ، وہاں ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک میں 10 فوجی شہید ہوئے تھے. اچھا یہ میں موٹی موٹی وارداتوں کا ذکر کر رہا ہوں. یہ جو ٹک ٹک کر کے سنائپر فائرنگ یہ اور 1-2 کا ہے وہ تو کسی کاؤنٹ میں ہے ہی نہیں، اور اگر ان کی تعداد کو ہم جمع کر لیں تو اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے. سر اگر آپ ہماری تقریباً 4 جنگیں ہوئی ہیں بھارت کی، جی کارگل کو ملا کے آپ کل ٹوٹل نکالیں آف کیجولٹیز، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے فوجی اور سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے ہیں ان ٹیررزم، کئی گنا زیادہ. ریشو بڑھ گیا ہے. اچھا نہیں ریشو تو ابھی وہاں میں اس پہ بھی آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب مہران بیس پر حملہ ہوا تھا، یاد ہے؟ تو جی کراچی میں اس وقت رحمان ملک وزیر داخلہ تھے اور مجھے یاد ہے اس وقت لوگوں نے بڑا ان کا مذاق بھی اڑایا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب تصاویر آئی تھی حملہ وروں کی تو ان کا کہنا تھا کہ یار تو ایسے لگ رہے تھے کہ اسٹار وارز سے آئے ہیں، کیونکہ دے ہیڈ وہ ہیلمٹ کے اوپر نائٹ ویژن اسکوپس جدید اسلحہ. اب اگر آپ دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ تصاویر نہیں دکھا سکتے، جیسے کہ آپ نے کیچ کا ذکر کیا ہے، آپ نے تربت کا ذکر کیا ہے، مختلف جو اس طرح کے حملے ہوئے ہیں، یہ اب سٹینڈرڈ ویپنری ہو گئی ہے جو اس وقت مطلب بالکل ہائی ٹیک تھی. شاید وہ آپ کسی نارمل ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھ میں تو نہیں تھی، وہ تو کلیشنکوف زیادہ سے زیادہ دستی بم اور یہ بھی جو آج کا ہے حملہ یہ ایک سوئسائڈ بامبنگ، ناٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی. لیکن اب ہر جگہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. حال میں ہی انفیکٹ پچھلے سال کی بھی بات ہے، اگین یہ بھی ویڈیو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اس وقت، لیکن ٹی ٹی پی کی جانب سے ایک پروپیگنڈا ویڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں باقاعدہ وہ شوکیس کر رہے تھے اپنے تھرمل سکوپس. اچھا یہ کہاں سے آئے؟ یہ آئے جب امریکی فوج افغانستان سے نکلی، بالکل جیسے کہ اس سے پہلے کہ آپ بتائیں کہ ایگزیکٹلی کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں وسعت، بالکل جیسے کہ ہم میں سے جن کو 80 کی دہائی یاد ہے، رائٹ، تو جب افغان وار چل رہی تھی اور جب افغان وار ختم ہوئی تو اتنا سوویٹ ویپنری بھی وہاں پر رہ گئی تھی، اور ہتھیاروں کا جمعہ بازار لگا تھا، ہتھیاروں کا جمعہ بازار یار کئی ہزار روپے میں آپ سوویٹ میڈ کلیشنکوف خرید سکتے تھے. اور جب آپ اسلحہ خریدنے جاتے تھے نا سر، تھوک کے حساب سے سر وہ لٹرلی وہ تولا جاتا کہ کیا کس وزن کا آپ نے، میں بات کر رہا ہوں 7.65 mm جو AK-47 کا راؤنڈ ہوتا ہے، اور آئی تھنک اس کو بائی ویٹ بیچا جاتا تھا. یہ وہی سٹوری اب یہ سیکنڈ ویو آئی ہے، صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ سوویت اسلحے کی جگہ امریکن اور نیٹو کیلیبر جو بہت زیادہ خطرناک بھی ہے. اور اگین یہ جو آپ نے ریشو کی بات کی، دیکھیں ایک وقت تھا جب ایک اس طرح کا حملہ ہوتا تھا تو آپ کو کس طرح کی خبریں آتی تھی کہ 3 فوجی شہید اور 6 دہشت گرد ہلاک یا 7 دہشت گرد ہلاک. اب وہ ریشو آلموسٹ ریورس ہو گیا. اور جہاں تک ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہم بنو کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا لکی مروت پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں، بنو کے پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں رات کے اندھیروں میں ایکوریٹ سنائپر فائر کے ساتھ.
مطلب کہ انفراریڈ اسکوپس, تھرمل اسکوپس اور نائٹ ویژن اسکوپس. اور ان کا وہ کیا ہوتے ہیں, ذرا اس کی اگر پکچر بھی دکھا دیں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے. نائٹ ویژن میں تو چلیں آپ کو صرف یہ جو رائٹ پر ہے یہ نائٹ ویژن ہے, لیفٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے تھرمل اسکوپ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے تھوڑی سی بھی گرمائش ہو یا انسان جہاں پہ ہوگا, انسان جہاں پہ بھی ہوگا, آپ مطلب جتنا بھی چھپے ہوئے ہوں, اگر آپ کا ایک چھوٹا سا بھی مطلب آپ کی انگلی بھی نظر آ رہی ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب یہ خبر میرے حساب سے پرانی ہے کہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے نیٹو کیلیبر کا اسلحہ, اس لیے کہ کے پی کے پولیس کے سابق سربراہ معظم جاں انصاری جی, انہوں نے پچھلے نومبر میں یہ کہا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس جدید ہتھیار جو کہ نیٹو افواج استعمال کرتی ہیں وہ ہاتھ لگ گئے, لیکن چونکہ وہ دیسی افسر تھے تو ان کی بات پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا. پھر اس کا ثبوت یہ ملا کہ یہ جو اس سال 15 جنوری کو ایک سینئر پولیس افسر ہیں سردار حسین خان اور 2 پولیس والے کے پی کے پولیس کے, ان کو ایک سنائپر گن سے مارا گیا جس پہ تھرمل سکوپ فٹ تھا, جس کا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. اچھا, اور پھر ٹی پی نے ان سنائپر حملوں کو جو ہے ایک شو کیسنگ ان کی ٹھیک ٹھاک کی. جنوری میں یہ ہوا, اور پھر ریڈیو لبرٹی کے لیے بڑے سرکردہ صحافی ہیں ابو بکر صدیق, افغان امور کے ماہر ہیں, ان کی ایک رپورٹ آئی اس سال مارچ میں کہ جو طالبان ہیں ان کے ہاتھ سے نکل کے ٹی ٹی پی, بلوچ علیحدگی پسند, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور ایونچولی داعش کے ہاتھوں میں یہ اسلحہ پہنچ گیا ہے. اب یہ بیچا گیا ڈائریکٹ, جس کا الزام وہ سابق افغان آرمی پہ لگاتے ہیں, یا بلیک مارکیٹ میں گیا اور وہاں سے خریدا گیا, یہ بعد میں ہم اس کا ذکر کریں گے. اچھا, اور یہ جو اسلحہ ہاتھ لگا ان میں جو عام شام ہے مال غنیمت M16 مشین گن جو سٹینڈرڈ ہتھیار ہے امریکن فوج کا, وہ ہے M4 اسالٹ رائفل ہے, نائٹ ویژن چشمے تو ٹکے سیر ملتے ہیں, کمیونیکیشن آلات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ تب کہیں جا کے یہ اگست میں, ابھی جو 3-4 دن پہلے سیکیورٹی کونسل جو ہے اقوام متحدہ کی, اس کے سامنے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی نے اپنی 17ویں رپورٹ پیش کی 17th, اور اس میں اس نے کہا جو انکشاف ہم آلریڈی 6 مہینے پہلے جانتے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت 20 سے زائد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں طالبان کے علاوہ. کچھ ان سے انڈیپینڈنٹ ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق القاعدہ, ٹی ٹی پی اور داعش کے درمیان کبھی لوز الائنس ہو جاتا ہے, کبھی الگ الگ اسٹریٹجی ہو جاتی ہے, لیکن صورتحال جو کابل انتظامیہ ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہے. اچھا, یہ جو رپورٹ آئی یہ جولائی میں جو باجوڑ میں JUIF کے جلسے پہ حملہ ہوا تھا جس میں 40 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی تھیں, اس کے بعد آئی ہے. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. اچھا, ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں افغان حکومت یا انتظامیہ کے ترجمان, انہوں نے کہا جی یہ جو رپورٹیں ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ پہ تبصرہ سنیے, یہ جو رپورٹیں ہیں حقائق سے نابلد لوگ بنا رہے ہیں, یا ان کا مقصد ہے کہ داعش جیسی جنگجو تنظیمیں جو ہیں جن کی پریزنس اس وقت افغانستان میں ہم زیرو کر چکے ہیں, ان کے حوصلے بڑھانا چاہتے ہیں. جبکہ ذبیح اللہ مجاہد کے جو مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو واقعی طالبان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا 100% علم نہیں ہے, یا حالات ان کے کنٹرول سے اتنے باہر نکل گئے ہیں کہ وہ انہوں نے اس مسئلے پہ کم از کم ریت میں سر دینا جو ہے غنیمت سمجھا ہے. اچھا, یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق داعش نے ایک انڈسٹری کمیٹی بھی بنائی ہے. اس کمیٹی کا کام یہ ہے R&D. اچھا, اس کا مقصد ہے ہتھیاروں پہ تحقیق اور ان کی بہتری, مثلا ڈرونز کا پے لوڈ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, جو انہوں نے شام میں بہت کامیابی سے, مثلا IEDs جو ہیں ان کو مزید لیتھل اور امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا, اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ داعش جو ہے انٹرنیشنل چونکہ ایفرٹس ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے خاصا اس کا جو سٹرکچر ہے
وہ کمزور ہو گیا ہے، اور ان کے پاس ایک زمانے میں تو وہ شام کے جو تیل کے کنویں وغیرہ تھے اس سے بہت انکم تھی، عراق سے بھی، لیکن اب ان کے پاس ان کا اندازہ ہے یونائٹڈ نیشن والوں کا کہ 25 ملین سے 50 بلین ڈالر تک جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ صرف افغانستان کے داعش کی بات ہو رہی ہے، اوور آل گلوبل اس کی آپریشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو 50 ملین ہے یہ آج کل کے زمانے میں ایک بڑا آپریشن کرنے کے لیے ناکافی ہیں، بہت کم ہے. تو اس لحاظ سے فائنینشلی ان کے جو ہے ناکہ بندی ہوئی ہے. ادروائز جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے جو سوشل میڈیا اور ہر طرح کا جو طریقہ ہے دے آر ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ ان اٹ. اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ کتنا اسلحہ رہ گیا تھا، تو ہم بلینز میں بات کرتے ہیں. میں 7 بلین کا فگر یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں، اچھا پینٹاگون کے جو لوگ 7.2 جی. اچھا اس میں اب ہمویز بھی شامل ہیں. تو اگر جو اسلحہ جو یہاں پر جو پھر یہاں ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ ایک طالبان آفیشل کے مطابق 3 لاکھ لائٹ آرمز، جس کے اندر یہ آپ کے M16 وغیرہ بھی لائٹ آرمز میں کیلسیفائی ہوتے ہیں، 26,000 ہیوی ویپنز اور 60,000 سے زائد ملٹری وہیکلز. ملٹری وہیکلز کا ہمارا ہمویز، لیکن وہ ہم ظاہر ہے کہ ہر طرح ہر نسل کا. اب اگر ان کو اگر آپ 10% بھی کر دیں کہ اگر 10% بھی یہاں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے 30,000 لائٹ آرمز، 2,600 ہیوی ویپنز. سو بیشتر تو یہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ بات لگی اس میں کہ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ TTP کے ہاتھ لگا اور اب وہاں سے داعش خراسان کو جا رہا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے کہ وایا TTP گیا ہو، اس لیے اس میں یہ بار بار رپورٹ میں اس طرح سے ود ان طالبان رینکس بھی کچھ لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں، مایوس ہیں، غصے میں ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا یار لے جا. تو اور پھر بلیک مارکیٹ کا کردار تو بلیک مارکیٹ تو اپنی جگہ ہے نا. تو بلیک مارکیٹ کی آپ نے ذکر کی، تو ہمارا جو بلیک مارکیٹ ہے ہتھیاروں کا پاکستان میں، تو رپورٹ میں یہ بھی کوٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ بھی جا کے وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہی کہ جس طرح 80 کی دہائی میں لوگ جا کے شاپنگ کرتے تھے، اس طرح بلیک مارکیٹ میں یہ سارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس زمانے کلاشن کا 28,000 25,000 کی ملتی تھی. وہ ہائی کوالٹی. اب ظاہر ہے مہنگے زمانے تو جیسے M4 ہے وہ $1,400 اس کا ریٹ اب بڑھ گیا ہوگا چونکہ یہ رپورٹ مارچ کی ہے. ریڈیو کمیونیکیشن جو ایکوپمنٹ ہیں ان کا پورا سیٹ پروفیشنل جو ہے ملٹری گریڈ کا وہ $3,500 کا ہے. اور اس کے علاوہ جو M16 رائفل ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہے. اس میں جو مجھے جو خوفناک ایک فریز لگا اس رپورٹ میں وہ یہ تھا کہ ہماری فوج جو ہے وہ تو کوشش کر رہی ہے لڑنے کی، لیکن ہماری جو خیبر پختونخوا کی پولیس کے بارے میں لکھا ہے کہ دے آر لائک سٹنگ ڈکس. اس صورتحال میں یہ تو خود پولیس اہلکار بھی کہتے ہیں. ہم نے جب یہ پشاور میں بھی اتنا بڑا یہ ہوا تھا حملہ ہوا تھا پولیس لائن میں، اس کے بعد ہم نے جن بھی ایکسپرٹ سے بات کی، ریٹائرڈ آجی سے بات کی، انہوں نے کہا اسلحے کی کمی ہے ہمارے ہاں، ریسورسز کی کمی ہے. وہ تقریباً رو پڑے تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو ماڈرن لیتھل ویپنز یوز کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھا اب یہ تو دیکھیں اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن اور بھی بہت ایسپیکٹس ہیں. جدید صرف اسلحہ نہیں استعمال کیا جا رہا، جدید ریکروٹمنٹ ٹیکنیکس بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. میں فٹ سولجرز کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اور بالکل ہی ایک الگ سلسلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پر سوچی روشنی. ویلکم بیک جی. ابھی ہم سن رہے تھے کہ بات کر رہے تھے کہ جو جدید اسلحہ دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے آفٹر دا فال آف کابل. لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جدید ریکروٹمنٹ ٹیکنیکس بھی استعمال کی جا رہی ہیں، اور جن طبقات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ شاید وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. اس کے بارے یہ کوئی پہلی دفعہ ہم ایسی بات نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صفورہ گوٹ میں جو حملہ ہوا تھا سبین محمود کراچی میں، سعد عزیز، ان کی بھی پروفائل وہ نہیں تھی جو ایک ٹپیکل دہشت گرد کی ہوتی ہے. آج خراسان ڈائریز جو ویب سائٹ ہے انہوں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ اور بہت ہی خوفناک انویسٹیگیٹو رپورٹ پبلش کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہے ہیں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس سال کے اپریل میں.
اسلامک اسٹیٹ آف خراسان داعش نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں سرینا اسلام آباد کے سرینا ہوٹل اور ایک پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر کی فوٹیج دکھائی گئی اور اس کے اوپر ایک کیپشن لکھا ہوا تھا وی آر کمنگ، ہم آ رہے ہیں۔ اب اتنی سینسیٹیو لوکیشنز کو آپ دکھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میریٹ میں جو بامبنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں اور بار بار نشانہ بنایا گیا ہے، ڈپلومیٹک کور بھی ادھر ہے، پوری جو ہماری ریاست کی جو نرو سینٹرز ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہیں، تو ایک تھریٹ لیول ظاہر ہے بڑھایا گیا، پولیس اور ایجنسیز تحقیقات میں لگ گئیں اور بالآخر اسی سال مئی میں جو مبینہ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ ویڈیو بنایا تھا اور جنہوں نے یہ ویڈیو ایڈٹ کیا تھا، ریلیز کیا تھا، اس کے گھر پہ پہنچ گئے۔ وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ وہاں وہ نہیں ہوا جو میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیٹو ایجنسی سمجھ رہی تھی۔ یہ کہانی بتانے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب کو، ایڈیٹر خراسان ڈائریز۔ ٹیپو صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سر ذرا بتائیں کہ جب یہ اس شخص کے گھر پہنچے ایجنسیز اور پولیس، تو وہاں پر ان کو کون ملا؟ ہاں جی بالکل، یہ اسلام آباد کا ایک یعنی آؤٹ میں ایک پوش ایریا ہے، تو وہاں پہ پولیس یا باقی جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے جو وہاں پہ پہنچے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو دونوں طرف سے یعنی ہم نے جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان سے جب بات کی اور وہاں پہ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان سے، تو وہ دونوں یعنی ان کو ایک سرپرائز ملا۔ وہ یہ تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بڑی داڑھی والا، کوئی لمبے بالوں والا مضبوط قسم کا ایک شخص ہوگا اور میچور، اس کی زیادہ ایج ہوگی اور ٹیپیکل جو ایک وہ مدرسہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ یعنی ان کی ایک پروفائل بنی ہوئی ہے کہ اس قسم کا ایک بندہ نکلے گا اور اس کو ہم گرفتار کریں گے۔ اور جو مقامی وہاں پہ جو باقی ریزیڈنٹس تھے اس سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس والے چونکہ یہاں پہ 2-3 دفعہ پہلے بھی آئے تھے، کیونکہ جس گھر سے یہ لڑکا تعلق رکھتا تھا تو اس کے فیملی میں کوئی کورٹ کیسز چل رہے تھے، اس حوالے سے پولیس کا وہاں پہ یعنی کبھی کبھار آنا جانا ہوتا تھا، تو وہ بھی ایک روٹین کی اور نارمل کارروائی سمجھتے تھے۔ تو دونوں طرف سے یعنی ہمیں یہ وہ جو اکاؤنٹس وہ چیز جو ہمیں بتائی گئی تو وہ دونوں کے لیے ایک شاکنگ بھی کہہ لیں اور سرپرائزنگ بھی۔ اور وہ لڑکا جس سے پھر ہمیں ایکسیس دیا گیا اس سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ خود بھی انہوں نے کہا کہ میں بالکل اپنے ٹراؤزر میں باہر نکل آیا اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئیں، اور میں بھی یہی سمجھا کہ میرے فیملی میں جو ایشوز چل رہے ہیں، کچھ پراپرٹی ڈسپیوٹس چل رہے تھے جس کے حوالے سے میرے جو فیملی کے ایلڈرز ہیں ان کو کورٹس بھی جانا ہوتا تھا، پولیس اسٹیشن بھی جو وہاں پہ تھا، اور پولیس والے بھی کبھی کبھار آتے تھے، تو یعنی تینوں سائڈ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کے لیے، جو مقامی وہاں پہ پڑوس میں لوگ تھے ان کے لیے بھی، اور خود اس لڑکے کے لیے بھی، کہ وہ تینوں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کا ماحول ہمیں اور آپ کی جو رپورٹ میں ہم نے پڑھی ہم بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ اپنی رپورٹ میں لکھ رہے ہیں کہ ایروسپیس انجینئرنگ کا ایک طالب علم جو تعلیمی لحاظ سے ٹاپ گریڈ لاتا رہا ہے، سوئمنگ باسکٹ بال کے شوقین ہے، زیادہ تر وقت جو ہے لیپ ٹاپ پہ گزارتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے ٹیررسٹ؟ ہاں ایگزیکٹلی، ہمیں خود بھی جب، اور یہ جب جہاں پہ پڑھتا تھا وہ یعنی پاکستان کی کچھ ایلیٹ قسم کے جو ایک اسکول سسٹم ہے پرائیویٹ جن کے بڑے باری فیسز بھی ہوتے ہیں، تو وہاں کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہااں پہ ان کو ہر چیز کی اویلیبلٹی بھی تھی، نیٹ کی بھی، اور باقی جو یعنی لیبز وغیرہ ہیں تو اس میں بھی اگر وہ ایکسپلوسو وغیرہ بنانا اچھا احسان، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں تھوڑا ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت ہارڈن ٹیررسٹ نکلے گا، پتہ لگا کہ ایک 19 سال کی عمر کا بالکل بڑا معمولی قسم کا پڑھاکو ٹائپ ایروسپیس انجینئر نکلا۔ اس کی ریڈیکلائزیشن کی جو جرنی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ کیونکہ میں آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ایک میم اور انسٹاگرام پیج سے شروع ہوئی، تو ذرا یہ تو ہمیں بتائیں کہ کس قسم کا انسٹاگرام پیج تھا اور وہاں سے پھر یہ اس نیٹ ورک کے اندر کیسے داخل ہوا؟ ہاں بالکل، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یعنی ان کے مطابق کہ انسٹاگرام پہ یعنی میں نارملی وہ اسکرول کرتا رہا تو اس میں مجھے اس طرح کی ویڈیو سامنے نا وہ پہلی وہ نظر آ گئی کہ جس میں بیک گراؤنڈ میں وہ جو ہیوی بیس ویسٹرن میوزک ہے وہ چل رہا تھا، اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ یعنی جو مجاہدین ان کے مطابق ان کی طرف سے کہیں پہ حملے ہو رہے ہیں یا وہ کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ اسلحہ ان کے ہاتھ میں، ان کی وہ جو ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں، وہ باڈی بلڈر ٹائپ ان کی فزیکس وغیرہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے میں نے اس پہ وہ شروع کیا، پھر مزید مجھے اس طرح کی ویڈیوز یعنی گریجولی نظر آنا شروع ہو گئی،
تو اس کے بعد میرا ایک انٹرسٹ پیدا ہوا, پھر ان کے ساتھ انٹریکشن میری شروع ہو گئی, میں ان کو لائک کرنے لگا, نیچے کامنٹس بھی دینے لگا, اور وہ جو ایپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے یوز کر رہے تھے تو اس حوالے سے میں نے ان کو ڈی ایم بھی کیا, جس کا مجھے پھر کچھ عرصے بعد رسپانس بھی ملا. تو وہاں سے پوری شروعات ہوئی جب یہ پھر فارملی یعنی آئی ایس کے پی کا جو العزائم فاؤنڈیشن ہے, جو ماؤتھ پیس ہے آئی ایس کے پی کا, ان کا حصہ بنا, اور پھر انہوں نے ان کے لیے کانٹینٹ بنانا شروع کیا, ان کے لیے انہوں نے چندہ ڈونیشن جو کا وہ نام دے رہا تھا وہ بھی یعنی کلیکشن اس کی بھی شروع کی, اور انہوں نے پھر باقی جو ان کے کلاس فیلوز تھے, جو اسکول میں کالج میں ان کے دوست تھے, ان میں لڑکیاں بھی تھیں, ان کو بھی یعنی اس پہ بھی کام شروع کیا. پھر یہ آپس میں بھی یعنی ویڈیو بنانے لگے, جس میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, یہ جب نئے امیر بنے تھے آئی ایس سینٹرل کے, ان کا یعنی جو پلیج آف الیجینس, ان کی ویڈیو بھی انہوں نے بنائی تھی. تو یہ پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے میری جرنی شروع ہوئی, اور میں پھر فارملی ان کا حصہ بنا, اور پھر مجھ سے یعنی اور انٹرسٹنگ بات زرار بھائی اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پاکستان میں یعنی ان کی جو پوری ریڈیکلائزیشن پروسیس ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوا. یہ ان کو کینیڈا سے بھی کچھ لڑکے ملے, جرمنی سے بھی ملے, ہنگری سے بھی ملے, یو ایس میں بھی تھے, تو وہاں سے انہوں نے کانٹیکٹ شروع کر یعنی ان کے ساتھ کیا, اور جنہوں نے ان کو یعنی انفلوئنس کیا یا ریڈیکلائز کیا, اور وہاں سے ان کو احکامات بھی ملتے رہے, جس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ جو اپریل میں ان کی ویڈیو آئی تھی 30 اپریل کو اسلام آباد, جس میں اسلام آباد سرینا کو دکھایا گیا ہے, اور یہاں پہ پولیس فیسلٹیشن سینٹر ہے F6 اسلام آباد میں, تو وہ پھر انہوں نے ان کے لیے وہ ویڈیو بنائی. اور وہ ویڈیو بھی جب آئی تو یعنی اس حوالے سے جب یہاں پہ اسی وقت جب ہماری سیکورٹی آفیشیل سے بات ہوئی, جس میں آئی جی جو ہیں ہمارے اسلام آباد کے, ان سے بھی بات ہوئی, تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ الارمنگ اور کنسرننگ قسم کی یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ اسلام آباد میں یعنی آپ نے جس طرح بات کی کہ میرٹ آلریڈی اٹیک ہو چکا ہے, تو وہ سیرینا کے حوالے سے یعنی ان کی بڑے وہ کنسرنس تھے. اور اس میں اچھا پھر یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہاں پہ, چاہے پولیس ہو چاہے وہ سویلین یا ملٹری کے ہوں, انہوں نے اس ایشو کو بہت سیریس لیا, اور انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل ایک انویسٹیگیشن لانچ کی, جس کے اس کے لیے انہوں نے جی ٹیپو ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے, we'll be back, we'll continue. پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوان, اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کس طرح سے داعش جیسی تنظیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی احسان ٹیپو محسود. احسان, یہ جو آپ پوری سٹوری بتا رہے ہیں, یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اسلام آباد سے, آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کیا سمجھ پائے کہ یہ موٹیویٹ کیسے ہوا اور کیسے آہستہ آہستہ ان کے ہتھے چڑھ گیا؟ ہاں, ان کی یعنی جو تعلیم ہوئی تھی, جو پرائمری ایجوکیشن کہہ لیں, تو وہ سعودی عربیہ میں, وہاں پہ ان کے والدین وغیرہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے, تو وہاں سے ان کو عربی کی سمجھ بھی تھی. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی ہم نے جب ان سے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں بالکل ایک آئسولیٹ قسم کا تھا, آئسولیشن میں تھا. میرے جو پیرنٹس تھے تو اپنے ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے وہ کافی وہ ایشوز چل رہے تھے گھر میں, تو میں زیادہ تر ٹائم لیپ ٹاپ پہ گزارتا تھا. تو وہاں سے پھر انسٹاگرام کے ذریعے میری پھر یعنی انوالومنٹ شروع ہو گئی ان تنظیموں کے ساتھ. اور یہ شروع میں صرف یہ نہیں کہ داعش کے ساتھ, تو یہ القاعدہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے, اور دونوں کی طرف سے کوشش تھی, القاعدہ سینٹرل کی طرف سے بھی اور آئی ایس سینٹرل کی طرف سے, کہ ان کو ریکروٹ کریں اپنے مقاصد کے لیے. لیکن ان کے مطابق مجھے زیادہ جو فیسینیشن لگی وہ داعش خراسان کے جو لوگ تھے ان میں, کیونکہ وہ جو ویسٹرن میوزک ہے بیک گراؤنڈ میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے تھے, وہ فلیکسیبل تھے, جبکہ القاعدہ کے لوگ جو تھے وہ کافی اسٹرکٹ قسم کے تھے, وہ ریڈیکل قسم کے تھے. اور تو میری زیادہ انکلینیشن سٹارٹ ہوئی داعش کی طرف. اور وہ پھر کہہ رہا تھا وہ یعنی ان کے مطابق یہ میرے لیے ایک ایڈونچر تھا. اور دوسرا یہ کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میرے جو ٹیچرز تھے ان کو بھی پتہ تھا, میرے جو کلاس فیلوز تھے دوست ان کو بھی پتہ تھا, اور میرے اس کام کی وجہ سے اسکول میں بھی یعنی میری ایک طرح سے عزت ہونا شروع ہو گئی, میں ذرا پرومیننٹ خود کو سمجھنے لگا. اور پھر انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ جو یعنی آرٹیکل ان کے لیے لکھے ہیں, جو العزائم فاؤنڈیشن ان کی طرف سے ایک میگزین ہے وائس آف خراسان کے نام سے, کہ ان کے لیے میں کنٹریبیوٹ کروں آرٹیکل وغیرہ, جو ریجیکٹ ہو گیا تھا. پھر جب ان کی ویڈیو آئی تو ان پہ کافی اپریسیشن ملی, جس کو یہ بڑا زیادہ سیلیبریٹ کر رہا تھا. اس وقت بھی وہ ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ وہ جب تم یعنی میں فیملی میں مشہور تھا
کہ یہ یعنی کسی کام کا نہیں, انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ ایز اے لوزر. اور باقی دوستوں کے ساتھ سوری میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کرتے ہوئے ان کو وہ چھپا نہیں رہے تھے, بلکہ وہ آس پاس ان کے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس جانب جا رہے ہیں, لیکن کسی نے کہیں پہ کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کام گلے پڑ سکتا ہے. قائل بھی ہو گئے تھے کہ یہ ساتھ چلنے. یہ ذرا بتائیے گا کہ ان کے آس پاس لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ان معاملات میں ملوث ہو رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی بالکل شروع سے ان کو پتا تھا. یعنی یہ ان کے مطابق کہ میں ہر چیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا, اور کبھی کبھار وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تھا, اور یہاں تک کہ ان کے ٹیچرز کو بھی پتا تھا. تو یہ سب سے ایک طرح سے شاکنگ قسم کی بات. اور یہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ایک مین کنسرن ہے کہ یہاں پہ جو اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ کوئی پراپر چیک ہے نہیں, نہ پیرنٹس کی طرف سے اور نہ اسکول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑے ایزیلی ٹارگیٹ ہوتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور تو یہ اس طرف یعنی جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف سب کو پتا تھا بلکہ ایک بام بنانے کا مینول بھی اس کے پاس سے ملا, اور پھر اس نے بتایا کہ وہ جو اپنے تعلیمی ادارے کی لیب تھے اس میں ایک استاد سے اس نے مدد بھی طلب کی. یہ کیا قصہ تھا؟ ایگزیکٹلی, یعنی انہوں نے تو یعنی ان کی جو انیشل رپورٹ تھی انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا تھا کہ میں کوئی یعنی وائلنس کی طرف, میں صرف پروپیگنڈا کی حد تک محدود تھا, لیکن وائلنس کی طرف میں کبھی نہیں گیا. لیکن جو سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں, جس میں ایک یعنی پرومیننٹ سویلین سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں, انہوں نے ریکور کیا ان کے گھر سے لیپ ٹاپ سے ایک مینول جس میں آپ گھر بیٹھے کچن میں بھی یا کسی بھی چھوٹے سے لیب میں آپ ایکسپلوسیو تیار کر سکتے ہیں, IEDs وغیرہ. تو وہ انہوں نے وہاں سے ریکور کروایا. ان کے بعد انہوں نے پھر یہ بتایا کہ ہاں میں جو اسکول کی لیب تھی وہاں پہ میرے ٹیچر کو بھی پتا تھا, ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہے, تو وہ چیزیں ان کے نالج میں تھی. اور یہ تھا کہ ان کے ٹیچرز بھی اس ایشو کو سیریس نہیں لے رہے تھے, اور وہ اس کے ایک بچپن آپ کہہ لیں یا وہ شرارت کہہ لیں کہ اس اینگل سے وہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور ان کو اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں تھی کہ یہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور کس کے لیے اتنے کام کافی ہلکا لے رہے تھے. میرا ایک آخری سوال ہے احسان, یہ بتائیے گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو ٹریک کیا, ٹریس کیا, اریسٹ کیا ہے, کیا یہ ایک سکسیس سٹوری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب یہ بندہ کہاں ہے؟ کیا اس پر باقاعدہ کوئی چارجز لگائے گئے ہیں؟ ہاں, سکسیس سٹوری تو بالکل ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں یعنی تقریباً 2-3 ہفتوں میں انہوں نے ان کو گرفتار کیا. ان کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی جس میں ہیومن انٹیلیجنس بھی استعمال ہوا, جس میں فورینزک وغیرہ باقی جو چیزیں ہیں CCTV کیمراز وغیرہ وہ چیزیں بھی, تو وہ جلدی یعنی گرفتار ہوا. اور یہ بالکل خدشہ کہہ لیں, یہ ہماری اپنی پرسنل اسیسمنٹ بھی تھی جب ہماری ان سے بات ہوئی کہ یہ اگر گرفتار نہ ہوتا تو یہ پھر یا افغانستان موو کر جاتا یا فزیکل جو وائلنس ہے اس میں یہ اور آگے جاتا. اور اب یہ یعنی اب یعنی یہ انڈر ٹرائل سمجھ لیں, باقی میں زیادہ وہ ڈسکلوز نہیں کرتا, لیکن انڈر ٹرائل ہے, اور میرے خیال میں کورٹ میں یعنی اپنے طریقے سے ان کو وہ کیا جا رہا ہے, کورٹ کے سامنے آلریڈی میرے خیال میں پیش ہو چکا ہے. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو مسعود فرام خوراسان ڈائریز. سوری, آخر میں کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ابھی کاروائی ہوگی, مطلب ابھی اوکے کاروائی ہوگی, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پروسیس دیکھیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو بات ہم ابھی یہ ہے یار پروسیس میں تمہیں آسان اردو میں 1 منٹ میں سمجھا دیں. تم نے ہیچری دیکھی ہے, فش ہیچری؟ جی. اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ 1 پونڈ میں رکھے جاتے ہیں. جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں دوسرے پونڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے, ان کی خوراک بدل دی جاتی ہے. اس کے کچھ ہفتے کے بعد تیسرے پونڈ میں ہوتا ہے, چوتھے پونڈ میں جا کے وہ پوری فش بن جاتی ہے. اچھا, یہ جو ہے پروسیس, یہ ہم نے صرف جو کوٹ ان کوٹ اسلامک ٹیررزم ہے اس میں نہیں ہم دیکھتے. یہ جو آپ کی جو وائٹ سپریمیسسٹ اور نیو نازی ٹیررزم ہے جس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر فری لانسرز ہیں, کوئی ایکچوئل تنظیم نہیں ہے. یہاں پہ تو چلو ہیں تنظیمیں, وہاں پر جیسے برینڈن ٹیرنٹ کو آپ دیکھ لیں یا ہزاروں اور آپ ایگزامپلز دیکھیں, وہ بھی ایسی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہی چھوٹا ہیچری ہے وہ کون سی ہوتی ہے, وہ ایک بیسک چیٹ گروپ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر اور انٹرسٹنگ بات یہ, القاعدہ اور داعش جانی دشمن ہے, لیکن وہ سب اپنا مال, وہ سب اپنی ریکروٹمنٹ ایک ہی جگہ نئے بچوں کے, جیسے ایک بازار ہے نا, تو ایک دکاندار آواز لگا آتا ہے ہاں کہ 50 روپے میں, دوسرا کہتا ہے 40 روپے میں, ہاں دوسرا کہتا ہے کہ 60 میں 2 لے لو. یہ وہ چل رہا ہے. وہاں سے پھر سیکنڈ انٹو اے کلوزڈ گروپ, ٹھیک ہے. پھر 1-on-1 انٹریکشن شروع ہوتی ہیں.
यू नो آپ کو سراہا جاتا ہے کہ یار تو نے بڑا صحیح کام کیا. اچھا تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس بھی دیتی ہے کہ یار آپ اس طرح آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. پھر آپ ان کے ساتھ فٹ ہوتے ہو. جو میرے لیے جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بالکل چھوٹا سا گروپ بن گیا نا, کلوز فرینڈس کا سرکل, ان کی چیٹنگ کہاں ہوتی تھی؟ صرف ٹیلی گرام پر نہیں, ویڈیو گیم کی چیٹ رومز میں, جیسے کہ ولفنسٹائن ہو گئی, جیسے کہ کال آف ڈیوٹی ہو گئی, جیسے کہ اساسنز کریڈ ہو گئی. یہ وہ مار دھاڑ والی گیمز ہیں, مار دھاڑ والی گیمز ہیں, لیکن وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں. جو یہاں اکثر ہم نے وہ سٹوریاں نہیں دیکھی جو کراچی سے لڑکیاں بھاگ جائیں, کہیں سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں پھر کہیں شادی کر لیتی ہیں, وہ چیٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ پب جی, رو بلاکس اور اس طرح کی گیمز میں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان گیمز میں کوئی غلطی ہے, اس جس کے وہاں پر آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جو قدراً ان مانیٹرڈ ہے. کوئی اگر دیکھے گا بھی صحیح بھی دیکھے گا کہ آپ گیم کھیل رہے ہو. سوشلائزیشن ہے, گرومنگ انفیکٹ وہاں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر آپ جاتے ہیں ٹیلی گرام گروپ میں جہاں پر ان کو ملتے ہیں ایکچوئل فائنانسر, کیونکہ ابھی تک آپ کی ویٹنگ ہو گئی ہے, آپ کو 5-6 مرحلوں سے آگے نکل گئے ہیں. اور انٹرسٹنگ مجھے اس میں ایک اور بات لگی کہ اس نے آرٹیکل بھی لکھنا شروع کیے تھے, اس بندے نے جن کا نام ہم حمزہ ہی دے رہے ہیں. اس نے آرٹیکل لکھنے بھی شروع کیے تھے, لیکن کیونکہ اس نے ویکیپیڈیا سے سورس کی تھی تو جو داعش کی جو پبلیکیشن ہے اس نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے چھاپا ہے, ہمیں مطلب ان کی بھی ڈیو ڈیلیجنس ہے. ان کی بھی ڈیو ڈیلیجنس ہے. انہوں نے کہا کہ سر HEC سے زیادہ ڈیو ڈیلیجنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو پلیجرزم کی ہے. جو پھر جا کے اس نے کمپلین کیا اپنی گرل فرینڈز سے. اچھا مطلب ایک جانب ہارڈ لائن ٹیررسٹ ہے اور دوسری جانب گرل فرینڈز بھی ہیں, کیونکہ اب یہ نظریے کا مسئلہ نہیں رہا, یہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. اور وہ کیسے, ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں اس پہ بات کریں. ویلکم بیک جی. تو ہم بات کر رہے ہیں ٹیررزم ریکروٹمنٹ کے بارے میں, اور یہ جو ہمارا اس وقت ہماری جو کہانی کا مرکزی کردار ہے اس کو ہم حمزہ کہہ رہے ہیں. حمزہ سلافی مدنی. حمزہ سلافی مدنی تو اس کا وہ یوزر نیم تھا. اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ جو باقی جو بچے میرے ساتھ تھے, اب اگر آپ یوزول اگر آپ پرانے القاعدہ کی پروفائل دیکھیں تو جو ان کی کافی جو لوگ تھے, ایون فٹ سولجرز بھی تھے, وہ ایک طرح سے وہ اسکالرلی ٹیکسٹ بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, جو آپ کے جو کہتے ہیں جو ملیٹنٹ لیڈرشپ کی جو باقاعدہ کتابیں چھپتی تھی, سلیبس, اس میں یہاں پر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اچھا یہ ایگزیکٹ پروفائل ہے آلموسٹ جتنے بھی لوگ شام گئے تھے داعش کو جوائن کرنے کے لیے, ان کو کچھ ایکچولی پتہ نہیں تھا مذہب کے بارے میں. وہ ایک چارم, ایک ایڈونچر اور سب سے زیادہ اہم میری نظر میں ایک آئیڈینٹی کی تلاش میں گئے تھے. کیونکہ دیکھو اب اگر آپ اس کی بات سنیں, ابھی احسان اللہ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے گھر کے کیا حالات تھے. اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں گھر پہ بالکل آئسولیٹ ہو کے بیٹھا رہتا تھا. میرے والد صاحب بڑے غصے والے تھے, ڈومیسٹک وائلنس تھا, ماں پٹتی تھی, ابیوزو انوائرمنٹ. کہتا تھا کہ میرے والد صاحب میری ماں کو ایک تو فزیکلی بھی مارتے تھے, گالیاں بھی دیتے تھے, ایموشنل ٹارچر, الٹا پھر فیملی کے کیسز ان کے اوپر تھے, جائیداد مجھ پہ الزام لگایا کہ میں اپنی باپ کی موت کا ذمہ دار ہوں, مجھے پولیس تھانہ اور کچہری اور تاکہ جائیداد پہ قبضہ ہو سکے. تو ایک ملٹیپل کرائسس کی صورتحال تھی. اور ایک دم اب آپ سمجھیں آپ ایک لوزر ہیں, آپ اپنے آپ کو لوزر سمجھتے ہیں, آپ کو کالج میں بھی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا, گھر میں ٹکے سے رہے, گھر میں بھی آپ ایسے ہی رہ رہے ہیں, اور ایک دم ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کہتی ہے یو آر مائی بردر, کیا تم نے یہ ویڈیو بنایا ہے, اعلیٰ کام کیا ہے, اب میں تمہیں اور کام دے رہا ہوں. اچھا اس کام کے لیے نہ صرف آپ کو ریکگنیشن مل رہے ہیں, آپ کو فنڈز بھی مل رہے ہیں, کوالٹی کنٹرول آپ کا جا رہا ہے. یہ جو پروفائل ہے نا, یہ 90% جو اس طرح کے ریکروٹس ہیں ان پہ فٹ ہوتی ہے. اگین اگر آپ دیکھیں نیو نازی سپریمیسسٹ اور جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں, ان کی ہمیشہ آپ یہی پروفائل دیکھیں گے کہ یار یہ تو بڑا ایک کوائٹ سا بندہ تھا, ہاں کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کرتا تھا, بس اپنے آپ کے ساتھ رہتا تھا, زیادہ اس کو لائف میں کبھی سکسیس ہی نہیں ملی. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی رومانٹک انٹرسٹ میں بھی کوئی ان کو سکسیس نہیں ملی کہ یار مجھے وہ لڑکی پسند تھی, وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی, میں اس کے اندر چلا گیا. اچھا یہ اگین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انور اولاکی یمن میں جو ہوتے تھے جن کو ڈرون سٹرائک میں مارا گیا, وہ ساری اپنی ریڈیکلائزیشن کرتے تھے آن لائن. ایک سپائک اس کا آیا ہے ان ریسنٹ ڈیز. کیوں, کب سب لوگ سب سے زیادہ آن لائن تھے,
कोविड में जब लॉकडाउन था, एपिडेमिक, एकदम आप बंद हो गए हैं, आपकी पूरी दुनिया ऑनलाइन है। तो यू सी एक तरह से वो होता है ना कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूँ, हाँ आप कॉलेज में बैठे हुए हैं, हाँ इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा बंदा हूँ। ये जो अपील होती है ना बॉस, ये बहुत, अच्छा इस केस में तो लोगों को पता भी था, इस केस में तो लोगों को पता भी था और वो कहते थे और वो और इम्प्रेस होते थे। यार ये बिल्कुल वैसे है ना, ये कराची में यार हमने ये फिनोमेनन अपनी आंखों से नहीं देखा। 14-15 साल का लौंडा है, टीटी हाथ लग गई, कोई उस टीटी दे दी किसी ने, टीटी दे दी किसी ने। अब वो जहां से गुजरेगा भाई अब वो सलाम भाई है और बादशाह सब सेट है ना। और अब लोग उसके पास आ रहे हैं कि यार गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी वापस करा चोरी दे। हो गई है यार, मेरे घर का मसला है, तुम सही करा दो। यार पावर एंड अटेंशन, ये जो चीजें होती है ना, ये बंदे को कहीं भी ले जाती है। अगेन अगर आप प्रोफाइल देखें, लोग कल्ट्स में क्यों दाखिल होते हैं, मतलब कल्ट्स की तरफ लोग क्यों जाते हैं? सेंस ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हम बिलोंग करें किसी बड़ी चीज के साथ। घर में अटेंशन नहीं मिलती, माहौल से अटेंशन नहीं मिलती, तो कोई जो प्यार से हाथ रख दे आपके कंधे पे, फिर आप उसकी बात ध्यान से सुनना शुरू कर तो दो। वो कहते हैं ना कि a child who does not feel warmth will burn down a whole village just to feel its warmth, ऐसा कुछ जुमला है। तो ये है आपका मसला। अब हम जिस सिचुएशन में हैं, अब आप देखें कि जो हमारे माशी हालात हैं, राइट, जॉबलेसनेस है, what do you think is going to happen? जब ये लोग जाएंगे, इनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, ये तो ओपन रिक्रूटमेंट फॉर्डर है, तो क्या है? और हर तबके में सर, बिल्कुल नीचे वाले तबके से लेके एजुकेटेड तबके से, और आईएएस और इनकी जो ऑपरेशंस हैं, साद अजीज का एग्जांपल आपको याद नहीं? सबीद महमूद का कातिल, सफूरा गोट का मास्टरमाइंड, वो भी कोई मदरसे का स्टूडेंट तो नहीं था ना। वहां से तो चले आपको सिर्फ फुट सोल्जर्स मिलते हैं, खुदकश बमबार मिलते हैं, ये बनते हैं फिर प्रोपेगेंडा विंग एंड इंटेलिजेंसिया। और अगर आप अभी देखें फॉर एग्जांपल इवन अफगान तालिबान की जो प्रोडक्शन वैल्यूज है उनके वीडियोस की, यार हमारी प्रोडक्शन वैल्यूज ऐसी नहीं है मीडिया में बैठे। तो दिस इज द प्रॉब्लम यार, क्या करना है इसके बारे में? So, yeah, ये अच्छा, रिक्रूटमेंट जो है, एक और बात भी है, मसलन जाहिर है कि ये जो बच्चा हाथ आया है, ये वो जो कहते हैं ना भूसे में से सुई जी हाथ आना। अब अगर ये वीडियो उस पे ना आती दाइश की वेबसाइट पे, तो उस वीडियो के बगैर ये काम अब भी हो रहा होता, बल्कि हो रहा होगा। एक ही बंदे जो है गिरफ्त पे आया ना, न जाने कितने हैं। तो ये जो ऑनलाइन रिक्रूटिंग है, ये एक तो दूर बैठा, मैं हंगरी में बैठा हूँ, आप अमेरिका में बैठे, एक तो यही ग्रूमिंग करना, शाबाश देनी चाहिए कि किस तरह माइंड कंट्रोल किया जाता है। दूसरे, अगर इसको तलाश भी कर लें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सूरत हाल में, तो वो जैसा तुमने कहा कि इसको ग्रोप ही नहीं है तो ब्रेक क्या करेंगे? क्या ब्रेक करोगे? देखिए, बिकॉज एक जमाना था ना कि टेररिस्ट सेल होता था, ठीक है, ये फर्ज करें ये टेररिस्ट सेल है, मुझे पकड़ लिया, मुझे आपने रगड़ा दिया, टॉर्चर किया, इंटेरोगेट किया, जो भी है, मैं आपकी शक्लें तो जानता हूँ ना, वो मुझे तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे? किसी की डिस्प्ले पिक्चर, हाँ, एक नाम जो उसका है ही नहीं, राइट, मतलब एनोनिमिटी जो है, एनोनिमिटी। अच्छा, ये पकड़ा भी कैसे गया ना, ये भी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बेसिकली इसने अपनी डेडलाइन मिस की थी, इसको 21 दिन की डेडलाइन दी थी। ये सुने कि आपने ये हमजा को, उन्होंने दाइश वालों ने इसको एक डेडलाइन दी थी कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 21 दिन गुजर गए तो उन्होंने उसको मैसेज किया कि अब हम आपसे कभी राब्ते में नहीं आएंगे क्योंकि आपने अनप्रोफेशनल हरकत की और आपने डेडलाइन मिस कर दी। सही, आई मीन मतलब लेवल चेक करो यार, लेवल चेक करो। तो ये अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, इसको टेंशन होगी कि यार एकदम मतलब अब मतलब सभी मुझे छोड़ गए, मैं वैसे ही अकेला हूं, अगर ये लोग मुझे छोड़ गए तो फिर मैं क्या बचा है, राइट। तो इसने गाड़ी के अंदर अपने फोन से ये वीडियो बनाई और उस बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं कि उसके दोस्तों की आवाजें भी आ रही हैं और म्यूजिक भी आ रहा है। उस हरकत से ये पकड़ा गया है बिकॉज फिर वो लोगों उन्होंने देखा कि यार रात का ये वक्त होगा, क्योंकि अब जियो लोकेशन एक साइंस है, कभी उस पर भी अगर हम प्रोग्राम करें आप दंग रह जाएंगे, लोग क्या क्या नहीं कर सकते इसके साथ। तो वहां से इसने बनाई और वहां से गाड़ी जब वापस टर्न की तो एक दूसरी जो एक बिल्डिंग थी उसका लोगो का रिफ्लेक्शन आया, तो वहां से इन लोगों ने ट्रेस किया कि इसकी गाड़ी की किस टाइम पर किस लोकेशन पे थी, वहां से ये गाड़ी ट्रेस हुई। तो यू सी इट टेक्स वन मिस्टेक, और ये मिस्टेक भी इसने पैनिक और फ्रस्ट्रेशन में की है, नहीं तो अभी पता नहीं क्या हो रहा हो। अच्छा, और उससे इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा? यहाँ जो भी रिक्रूटमेंट या जो भी स्ट्रक्चर है उसे
सिर्फ एक बंदा कम हुआ है ना, बाकी तो इंटैक्ट होगा, उसका तो कुछ नहीं है। अच्छा ये जो है ऑनलाइन काम मैं वो कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, पहले ऑनलाइन काम दिया जाएगा मुझे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत होगी, फिर उसके बाद मुझे प्लानिंग डिवीज़न में भेजा जाएगा, इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी उस तरह से ना होता या कंप्यूटर लिटरेट या इंजीनियरिंग के लेवल पे, जिस लेवल पे ये लड़का है, तो फिर मुझे वो बिल्कुल। अच्छा और ये भी है कि देखो ये प्रोफेशनल रिक्रूटिंग है, ये टेलर मेड होती है, जिस तरह आपको लाइन दी जाएगी वो उसी तरह वसत को लाइन नहीं दी जाएगी। बिलाखिर मतलब ये अब ये है पश्तून, ये जो है हमजा, तो इसको किस तरह टारगेट किया गया था कि देखें आप देख सकते हैं कि पश्तून बिरादरी कितनी बटी हुई है, कबाइली फसाद में लोग मर रहे हैं, ये देखो तालिबान सल्फियों के ऊपर कितने जुल्म कर रहे हैं। इसका एक ही हाल है कि हम सब दाइश के परचम तले एक हो जाए। तो यू सी अगेन टेलर मेड, आप एक साइकोलॉजी का एस्पेक्ट होता है ना कि मैं देखता हूँ कि यार शाहजेब की जिंदगी में क्या चीज़ लैकिंग है और मैं उसको वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस पे हमने तफसीली गुफ्तगू की कि हमारे यहाँ चैलेंजेस भी हैं और माशी मामला भी चल रहे हैं। जाते जाते आपको याद दिला दें कि कल जुम्मा है, कल आपकी कॉल्स होंगी और कल सिंध के सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का भी उर्स है। तो उस हवाले से एक छोटा सा शेर आपको मैं बता देता हूँ उनका। साईं सदाइम करें मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। मैं समझा साईं का कोई ताज़ा शेर सुनाओगे तो इजाज़त दीजिए, से सुना हुआ। खुदा हाफ़िज़।